یا حسین علیہ السلام، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جہاں شہادت کی تاریخ رقم ہوگی، وہاں کربلا کا نام سر فہرست ہوگا۔ واقع کربلا کو شناخت حسین علیہ السلام نے دی ہے، لیکن امام حسین کی شناخت تو رسول اللہ سے ہے۔ حسین وہ ہیں جو نواسہ رسول ہیں، جگرے گوشہ بطول ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں کا نور ہیں، ظلم کے خلاف صبر و استقامت کی مثال ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے ریویو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج کا ہمارا 10 محرم کا اسپیشل پروگرام، جو آج کے معزز مہمان مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کرواؤں۔ علامہ محمد سبطین اکبر، محتمے میں اعلیٰ ادارہ حسین ہیں، اور دوسرے میرے گیسٹ ہیں پروفیسر ناصر محمود، اسلامی اسکالر ہیں۔ پروگرام کا آغاز علامہ محمد سبطین صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو امام عالی مقام کے حسب و نسب سے آغاز کرنا چاہوں گی، اس پر آپ روشنی ڈالیے، پھر آگے چل کر امام حسین کی شہادت پر بات کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو میں آج کے اس پر غم دن جو ہے وہ اس کی تعزیت تسلیت پیش کرتا ہوں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ علی و بطول ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے، ان کے اصحاب جو جانثار ہیں ان کی شہادت کا دن ہے، اور ایک بہت بڑی قربانی کا دن ہے۔ اور آج کا دن جو ہے امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ پرجوش طریقے سے جو منایا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جناب سیدہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس سے جناب سیدہ راضی ہو جاتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، ان سے رسول خدا کہتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور مقصد و منبع جو ہے خدا کی رضا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی عزاداری ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ بتانے کے لیے بھی آج عزاداری ہو رہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے ہمارا یزیدیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسینیت والے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا سارا خاندان جو ہے وہ سردار خاندان ہے۔ تعارف جب بھی کسی شخصیت کا کروایا جاتا ہے تو حسب و نسب سے کروایا جاتا ہے۔ آپ نے حسب و نسب پوچھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے، اور ان کے نواسے ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے والد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جو مومنوں کے سردار ہیں، اور اسی طرح جو ہے اولیاء کے سردار ہیں۔ اور یہ دونوں شہزادے جو ان کے بھائی امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کنبہ جو ہے یہ اصحاب کسا کا کنبہ ہے، جن کو رسول اللہ نے جب چادر میں لیا تھا تو کہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یہاں پہ ان کے دروازے پہ جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں امام حسن اور امام حسین جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ جو ہے وہ اپنے سجدوں کو طول دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شخصیت کے رسول اللہ جو ہے مسجد نبی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً اللہ کی بات کر رہے تھے، اللہ کے رسولوں کی بات کر رہے تھے، قرآن کی بات کر رہے تھے، احکام دین بیان کر رہے تھے، لیکن امام حسین کو جیسے ہی دیکھا تو خطبہ چھوڑا، اور امام حسین کو پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا کے اب پھر وہ اگر ذکر جو بھی پہلے چل رہا تھا اب اس طرف ذکر نہیں جاری رکھا، بلکہ اب جو ہے فضائل امام حسین بیان کرنا شروع کر دیے، اور کہا یہ جو بیٹا ہے اس کو پہچان، یا ایھا الناس
فارف حاضل حسین، یہاں پہ قیامت تک کے لوگوں کو پکار کے امام حسین کا تعارف رسول خدا کروا رہے ہیں کہ اے لوگوں پہچانو یہ حسین ابن علی ہے۔ اور یہاں پہ کہا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی اس کے اندر حکمت ہے، قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، رسول اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اور فصاحت بلاغت جو ہے اس گھر کی لونڈی ہے، اور عربی کے اندر جو ہے وہ کسی بات کی تکرار اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ بات کمپلیٹ ہو گئی تھی کہ نواسہ نانے کے ساتھ ہے، تعارف بھی مکمل ہو جاتا کہ رسول اللہ نے ایک جو ہے ایک فرزند کی نسبت اپنی طرف کر لی، لیکن یہاں پہ جو بعد میں بیان کیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اس میں سے ایک حکمت یہ ہمارے سامنے آئی کہ واقعہ کربلا جب ہمارے سامنے آیا کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا وَأَنَا مِنْ حسین، تو بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ کا کہنے کا مقصد شاید یہ ہو کہ ہاں جی 3 ہجری جب امام حسین اس دنیا میں آئے تب سے لے کے 61 ہجری تک نواسہ رسول کے ساتھ تھا، بیٹا رسول کے ساتھ تھا، امام حسین رسول خدا کے ساتھ تھے، اور قیامت تک جو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچا دیا، اور تمام احکام دین کو جو ہے وہ بچا گئے۔ امام حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین محمدی زندہ کر دیا، اللہ کا دین اسلام جو ہے اس کو زندگی بخشی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اب کیونکہ اسلام اور دین اسلام کی تمام تر پہلے جتنے احکام تھے وہ اور رسول اللہ اور 1,24,000 انبیاء اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچ گیا تھا، اس وجہ سے کہا کہ حسین منی و انا من حسین، میں اب حسین کے ساتھ ہوں اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء سارے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں بذات خود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے، امام برحق ہیں ہمارے ہاں، اور جو ہیں امام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ حجت ہیں، اور اپنے وقت کے عالم ترین شخصیت ہیں، سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، کہ واقعہ کربلا کے وقت جو ہیں زمین نے اس کرۂ ارض کے اوپر جو ہے جو رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے تھے ان میں سے جو سب سے قریبی تھا وہ امام حسین علیہ السلام خود موجود تھے۔ رائٹ، میں چاہوں گی کہ پروفیسر ناصر صاحب حسینیت ہے کیا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ کوسچن میری طرف کر دیا حسینیت کیا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے سمجھی، علامہ صاحب نے بیان کیا حسین سیدنا امام حسین علیہ السلام کون ہے۔ یقیناً آپ کا حسب و نسب جاننے کے بعد اب اگلی بات یہ آ گئی کہ آپ ایک کردار کے طور پر قیامت تک سامنے آگے۔ حسینیت اگر لفظوں میں سمجھنا چاہیں، مختصر ترین کوئی بندہ بات سمجھنا چاہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہر ظالم کے سامنے اللہ کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کو قائم کرنے کے لیے، دینی اقدار کو بچانے کے لیے جو کھڑا ہو گیا وہ حسینی ہے، اور اس کا کردار حسینی ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ظلم برداشت نہ کرے۔ یہ امام حسین سے پہلے انبیاء میں تھی، یہی کردار جو کبھی موسوی کردار تھا، جو کبھی ابراہیمی کردار تھا، جو کبھی سیدنا نوح علیہ السلام کا کردار تھا، جو خود رسول اللہ کا کردار تھا، انبیاء کا یہ کردار مجسم ہو کر سیدنا امام حسین میں آ گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیہ السلام نے اس کو اس وقت میں آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھا جب ظلم کی ایک ایسی اندھیر نگری کا آغاز ہونے لگا تھا اور ہو چکا تھا۔ آپ یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹ جاتا اگر امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کا، بعض لوگ اس کو ایک محض سیاسی واقعہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیاسی جنگ تھی جس میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ ایسی بات نہیں تھی۔ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے حسینیت کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ پہلی بات یہ کہ حدیث صحیح کے مطابق آج کے اس دن میں جو عاشورہ محرم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، مومنین کو پرسہ دیتا ہوں میں آج، افسوس کا اظہار ہے، ہر دل دکھی ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، کوئی دل سکون میں نہیں۔ ہم شرمسار بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں امام حسین علیہ السلام سے اور خود اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کا بیٹا، ان کی بیٹی کا بیٹا، حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے، خود قرآن نے رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے، یعنی ایک بظاہر رشتہ نواسے کا ہے، مگر آقا کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہہ رہا ہے آیت مباہلہ میں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ جب قرآن نے کہا ہے میرے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، تو بیٹوں میں دعا حسن و حسینا، دعا علی و فاطمہ و حسنا و حسینا علیہم السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ امام مسلم کی روایت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے ایک بڑے مفسر ہیں، اپنی گفتگو کرتے ہیں، یوٹیوب پر بیان کرتے ہیں، نیشنل لیول کی میڈیا پر آتے ہیں، وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب آیت مباہلہ آئی تو آقا علیہ السلام نے کسی کو نہیں بلایا، یہ بات غلط ہے۔ امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری تو آقا نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام ان کو بلا لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا تھا، تو اس میں حضور کے بیٹے خود قرآن نے ان کو کہہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اب جب میدان میں آج کے اس دن عاشورہ محرم 61 ہجری جب وہ کھڑے تھے تو خود رسول اللہ میدان میں موجود تھے۔ یہ آپ کو اگلی بات دیکھیں حسینیت کیا ہے، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کھڑے ہوں وہاں سیاست تو ختم ہو جاتی ہے، دین بن جاتا ہے نا۔ آقا علیہ السلام کی سیاست بھی دین ہے، حضور کی معاشرت بھی دین ہے، آقا کی عبادت بھی دین ہے۔ جہاں حضور خود کھڑے ہو گئے وہاں تو دوسری بات نہیں رہ جاتی۔ اب حدیث صحیح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر لوگ توجہ کم دیتے ہیں یا اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو آگے گزر جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور صحابی کا خواب وہ حکم مصطفیٰ اور حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی رأسہ ولحیتہ التراب، آقا کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ قلت ما لک یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں مقتل حسین میں ابھی موجود تھا، میں ابھی مقتل حسین میں تھا۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، آپ کے تمام ناظرین کی توجہ اس طرف کرواتا ہوں، جس جنگ میں، جس جہاد، جس مارکے میں خود مصطفیٰ موجود ہوں اسے ہم غزوہ نہیں کہتے، یہ غزوہ کربلا تھا۔ خود رسول اللہ موجود تھے، آقا دو جہاں لیڈ کر رہے ہیں، امام حسین جہاں شہید ہو رہے ہیں رسول اللہ وہاں موجود ہیں۔ حسینیت یہ ہے، آقا نے جو فرمایا نا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ خوشبو جہاں ہوتی ہے پھول وہیں کہیں ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جہاں موجود تھے رسول اللہ خود وہاں موجود تھے۔ حسینیت یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے، انسان سب کچھ قربان کر دے، مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ کی خاطر، آقا کی ایک خوشی کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر، یہ حسینیت ہے۔ اس میں آپ کا تن، من، دھن، عزت، آبرو سب کچھ قربان ہو جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے جھنڈے پر آپ کا ایک پیغام لکھا ہوا تھا وہ پیغام حسینیت ہے۔ آپ فرماتے تھے ان کانت الابدان للموت انشئت، اگر یہ ابدان، یہ جسم موت کے لیے بنے ہیں نا تو فقتل امرؤ فی سبیل اللہ اولا و افضل، تو پھر اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ تو وہ جو قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دینی تھی وہ قربانی کوئی دے جائے اور اس طرح دے جائے کہ کائنات اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں نا امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنے راستے تھے، آپ ڈیل کر لیتے۔ مدینہ سے نکلتے وقت بات مان جاتے، کچھ کسی کو دشمنی نہیں تھی۔ مکہ سے حج سے صرف 2 دن پہلے، یہ حسینیت ہے، عبادات ہیں۔ اب حج ہے، کوئی عام انسان ہوتا حج کو ترجیح دیتا، میرے امام نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے یہاں کسی نے دوران طواف شہید کر دیا پتہ ہی نہیں چلے گا دشمن کون تھا، لوگ بات گم کر دیں گے۔ 25 حج کیے ہیں پیدل۔ جی ہاں، یہاں حج کا شوق ہے ایک انسان کو اور وہ حج نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں میرا قاتل چھپ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حسین کے مقابل یزید کا ہونا لازم ہے۔ امام حسین مکہ چھوڑ کے کربلا پہنچ گئے۔ آپ وہاں پر بات مان لیتے وہ سب کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا ہے، 2 لیکن محرم نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، آخری بات ایک آخری جملہ کہہ دوں، 10 محرم تک آتے آتے 9 محرم تک بات مان لیتے، اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی۔ پھر آخری دن میں ایک ایک شہادت، ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ مگر امام یوں خیمے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر
لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں مگر حسین اپنے اسوہ پر اپنے نانا کے دین کی خاطر یوں کھڑے ہیں، یہ حسینیت۔ یہ قربانی دی۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک، یہیں سے آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا، اس کی تھوڑی سی وہ ڈیٹیل بتائیے گا کہ آخر امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام کا دین ہے۔ ابھی حسینیت کی بات ہو رہی تھی، تو یہ حسینیت کا دین جو ہے یہ رحمان کا دین ہے۔ سب سے پہلے جب شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، تب سے ہی دو یہ رستے بن گئے تھے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا۔ اسی کی اگلی کڑی جو ہے حسینیت اور یزیدیت ہے۔ فرقے دو ہی رہ گئے، کربلا کے بعد ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے۔ انتخاب بھی آج امام حسین علیہ السلام کسی خاص فرقے کے نہیں ہیں، کسی خاص جو ہے مذہب کے نہیں ہیں، کسی خاص جو ہے وہ علاقے کے، کسی قبیلے کے نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کے پیشوا ہیں۔ اور جس کے اندر انسانیت کی رمق بھی باقی ہے وہ حسینی ہے، اور وہ حسینی پیغام کو بھی لے گا۔ یہاں پہ دوسری طرف جو شیطانی پیغام ہے اور شیطانی جو سلسلہ ہے، وہ اس کو ہم دیکھیں تو شیطان جو ہے وہ کسی کے اندر بھی کسی کو بھی اعلیٰ کار بنا کے جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کردار یزیدی ہمارے سامنے آیا وہ اسلام کے تابوت کے اندر آخری کیل تھا۔ دیکھیں جو ہے سلسلہ چلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتنی قربانیاں دے کے اسلام کو جو ہے وہ زندہ کیا، اور اتنی جو ہے پریشانیاں جھیلی، ہجرت کی، جنگیں کی، اصحاب کو شہید ہوئے، اور کتنے پیارے پیارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ قتل ہوئے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ یہاں پہ رسول اللہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جیسے رسول اللہ اس دنیا سے گئے، اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ان کے نائبین میں آیا، ظاہر بھی دیکھ لیا جائے تو خلیفہ اول، دوم اور سوم کے بعد تیسرا چوتھے جو خلفائے راشدین جو امام حسن علیہ السلام تک سلسلہ چلا ہے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اسلام کو ہی مقدم رکھا ہے، اور ہر کوشش انہوں نے کی ہے کہ اسلام کو کس طرح بچایا جائے۔ فتوحات ہوئی ہیں، کتنا اسلام پھیلا ہے، اور ہر طرف جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے پڑھا جانے لگ گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ خلافت جو ہے یہ ملوکیت کے اندر منتقل ہو گئی، اور جو ہے حضرت معاویہ جو ہے وہ ان کو امام حسن علیہ السلام نے اقتدار جو ہے وہ اس شرط پہ دیا کہ اپنے بعد تم جو نمائندہ بنانا چاہتے ہو اس لائق نہیں ہے، تم نے اس کو نمائندہ نہیں بنانا۔ اور بھی بہت ساری جو ہیں شرائط جو ہیں امام حسن علیہ السلام نے اقتدار منتقل کرتے ہوئے رکھی تھیں، جو آہستہ آہستہ ساری جو پامال کرتی گئی۔ آخری شرط یہ تھی، امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام اب جو ہے نواس رسول بھی ہیں، اور ایک ہادی وقت بھی ہیں، اور ایک گروہ کے امام بھی ہیں، اور حجت خدا بھی ہیں، ان کے بہت زیادہ فالورز ہیں۔ جو اسلام میں آ رہے ہیں نواس رسول کے، جو تمام تر جو پہلے رسول اللہ نے جتنی عظمتیں، شانیں اور بلندیاں اور جتنے فرمان تھے وہ سارے لوگوں کو یاد تھے اور موجود تھی شخصیت، تو ان کے ساتھ، اور وہ خطبہ منا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو کیسے جھنجھوڑا ہے کہ ہاں جی دیکھو حالات کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یزید وہ شخص تھا جو فاسق و فاجر تھا، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ فاسق فاجر اسے کہتے ہیں، فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اتراتا ہے، کہتا تھا کوئی نماز نہیں، کہتا تھا کوئی روزہ نہیں، کہتا تھا کوئی حج نہیں، کہتا تھا کوئی قرآن نہیں، کہتا تھا کوئی وحی نہیں، کہتا تھا کوئی فرشتے نہیں، کوئی کہتا تھا کوئی کچھ نہیں، سب افسانے ہیں، کوئی کسی کی کوئی بات نہیں، اور اس طرح کر کے ہر وہ چیز جو حلال محمد تھی اس کو حرام کرتا گیا، جو حرام محمد تھا اس کو حلال کرتا گیا، اور خود بھی یعنی شراب نوشی بھی کر رہا ہے، اور باقی تمام تر گناہوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ
اب پیغمبر جو مدینہ میں تھے انہوں نے کہا جا کے دیکھیں تو صحیح کہ اتنی جو برائیاں اس میں ہے بھی کہ نہیں. وہ ادھر شام آئے اور شام میں آ کے جو ہے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ اس ڈر سے اس کے دربار سے نکل گئے کہ ابھی عذاب الہی آ جائے گا اور ہم بھی اس کے جو ہے وہ کیا لقمہ بن جائیں گے. فوراً سے اس کا وہ چھوڑ کے نکل گئے. تو اسلام کی جتنی اقتدار تھی, جتنی تعلیمات تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام تھا, آدم آئے تو اسلام کی تبلیغ کی, نوح آئے تو اسلام کی تبلیغ کی, ابراہیم آئے تو اسلام کی تبلیغ کی, حضرت موسیٰ آئے تو اسلام کی, عیسیٰ آئے حضرت محمد. یہ دین اسلام رہا ہے, شریعتیں بدلتی رہی ہیں اور یہاں پہ تمام تر کی محنت جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی. اب وقت تھا کہ کوئی ایسا شخص وہاں پہ آئے کہ جو ان تمام کو دوبارہ سے زندگی بخشے. اب یہاں پہ جب اس منصب پہ کہ آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں جیسے بھی ہیں, اب حکمران آ گیا. ان کو تو کیا ہے تھالی کے اندر ملانا کہ والد نے تھالی میں حکومت دے دی یزید کو, اور یہ ساتھ میں یہ بھی وصیت کر دی کہ 3 لوگوں کے سے بیعت نہیں لینی ہے. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں نہ وہ بکے گا نہ وہ جھکے گا. ساتھ میں عبداللہ بن زبیر تھے, عبداللہ بن عمر تھے, ان سب سے انہوں نے منع کیا کہ آپ نے بیعت نہیں لینی ہے. تو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ ہاں جی اب یہ منبر رسول پہ بیٹھ گیا ہے اور جو طے ہوا تھا کہ ہاں جی اس کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنانا ہے, اس کو حکمران نہیں بنانا, اسلام کا رہنما نہیں بنانا ہے, اور وہ بن بیٹھا. اور پھر منبر پہ کر کیا رہا ہے؟ رسول اللہ کے منبر سے قرآن بیان ہونا چاہیے تھا, حدیث بیان ہونی چاہیے, احکام دین بیان ہونے چاہیے تھے. یعنی بظاہر یہ بڑا جو ہے اپنے آپ کے اوپر جو ہے, ظاہری بات ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, وہ ایک حاکم تھا, اور وہ اس کا دل یہ کرتا تھا جو میں آرڈر کر دوں بس وہی ہونا چاہیے, کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں, اور ہر چیز کو اپنی ملکیت. جیسے آپ نے بالکل کہا کہ بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یزید کا ساتھ بھی دیا. اور کوفہ کی دعوت کے حوالے سے میں پروفیسر صاحب آپ سے چاہوں گی کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ کوفہ کی جو دعوت تھی یہ بھی امام عالی مقام کو گمراہ کرنے کے لیے تھی؟ نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے. بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور بہت آپ نے ایک ایسا چپتا ہوا سوال کیا جس کو ایڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے. اسی بات کے ساتھ جوڑتا ہوں جہاں سے علامہ صاحب نے کہا اگر امام حسین اس وقت ایک نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے تھے نا, وہ جو شخص رسول اللہ کی سنت کو بدل رہا تھا, چونکہ تب آپ دیکھیں ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے سب ناظرین کے لیے, دین ریٹن فارم میں کمپائلڈ فارم میں موجود نہیں تھا, سوائے قرآن کے کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی. جو آج اہل تشیع کی کتب ہیں, اہل سنت کی کتب ہیں, کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی. سن 61 ہجری کوئی کتاب ہی نہیں. حاکم وقت رسول اللہ کی سنت کو قائم کرنے والا ہے, اور یہاں پر اب وہ شخص آ گیا زبردستی مسلط ہو گیا, میرٹ کی بالادستی نہیں رہی. وہ جو شخص جب آیا تو اب خوش آمدی لوگ اس کے قریب آ گئے, خوش آمدی ملا, درباری پیر اور اس طرح کے لوگ اس کے قریب بیٹھ کے اس کی شان میں حدیثیں گڑھنے لگے. امام حسین علیہ السلام اگر کھڑے نہ ہوتے تو اس دین کی شکل بدل جاتی. امام نے, آپ کو پتا تھا میں لڑ نہیں سکتا, آپ نے مدینہ سے نکل آئے, اور مدینہ کے لوگوں کو, جو کوفہ کے لوگ تھے, اب آپ کے سوال طرف ڈائریکٹ آتا ہوں, یہ کون لوگ تھے کوفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کی اولاد کی کثرت تھی. وہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہر بسایا گیا, اور اس میں سارے صحابہ, مولا علی شیر خدا نے جب کیپٹل سٹی وہاں پر بنا دیا اس کو مدینہ منورہ میں, تاکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیپٹل سٹی واز شفٹڈ ٹو کوفہ. تو اب کوفہ میں تاکہ کیپٹل میں خون ریزیاں نہ ہوں, اور وہ روحانی مرکز تو رہے لیکن سیاسی مرکز شفٹ کر دیا, سارے صحابہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے. بڑے بڑے صحابہ وہاں پر تھے, ان کی اولادیں تھیں وہاں پر جنہوں نے خط لکھے, وہ بھی صحابہ اکرام تھے. ان میں سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی, حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے لوگ جنہوں نے خط لکھے, خط لکھتے ہوئے بدنیت نہیں تھے. یہ بات پہلے یاد رکھنی چاہیے. جب شام میں ایک ایسا کام ہوا کہ میرٹ کی بالادستی ختم کر دی گئی, حقدار کا حق مار دیا گیا, زبردستی اسلام میں ہرکلیت کا آغاز ہو گیا.
کہ ایک ہرکل مرا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. جب وہ آغاز ہوا اب اس کے خلاف لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین حضرت امام حسن کے معاہدے کی وجہ سے پابند اور خاموش تھے. اب وہ معاہدہ نہیں رہا، معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی، مخالفین نے معاہدہ توڑ دیا. اب امام کھڑے ہوں گے تو کوفہ والے خط لکھتے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کوئی گمراہ کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کی نیت بھی خراب نہیں تھی. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ان کو اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے تھا. امام حسین آئے تو وہ کرفیو جو لگ گیا تھا حکمرانوں نے، ویسے میں آپ کو بتاؤں اتنی سختی کر دی کوئی گھر سے نکل نہیں سکا. پولیس کھڑی کر دی، شرطے اپنے کھڑے کر دیے دروازوں پر، گلیوں پر، تمام چیدہ لوگوں کو قید کر لیا، کسی کو قتل کر دیا، لوگوں کو نکلنے نہیں دیا. جب امام حسین علیہ السلام، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے گا، وہ نہیں یہ سوچ سکتے تھے. جب امام وہاں پر پہنچ گئے کربلا میں، جب امام پہنچ گئے، یہ لوگ نکل نہیں سکے. کوئی لوگ آئے بھی صحیح لیکن زیادہ بڑی تعداد نہیں نکل سکے، لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے. تو وہ جو خط لکھنے والے تھے وہ نیک نیتی سے لکھ رہے تھے، لیکن آخر میں جا کے مجھے ان سے گلہ ہے، ساری امت کو ان سے گلہ ہے. انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا بڑی تعداد میں نکل آتے. آپ یہ بات ذرا غور کیجئے گا، اگر بڑی تعداد میں امام حسین کے ساتھ فوجی یا لوگ اکٹھے ہو جاتے، جیت پھر بھی نہیں سکتے تھے. جیت نہیں، ایک طرف پوری ریاست، ایک طرف ایک شہر کوفہ کے لوگ کیا کرتے؟ مولا علی شیر خدا کے پاس پوری ریاست تھی، وہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. مسلمانوں کے ساتھ لڑنا کوئی آسان ہے؟ خاص طور پر جب آپ اللہ سے ڈرتے ہوں، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوں. ان کی عورتوں کو آپ قیدی نہیں بنا رہے، ان کے مردوں کو آپ قیدی نہیں بنا رہے، ان کا مال غنیمت آپ قید نہیں کر رہے. ظاہر ہے مسلمانوں سے لڑنے کے کچھ اور آداب ہیں. یہ تو وہ جہاد تھا جو خود رسول اللہ نے ان کے ذمہ کر دیا تھا. یہ جنگ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی. آقا علیہ السلام کے زمانے میں مد مقابل کفار ہوتے تھے، ان کی عورتیں باندیاں بن جاتی تھیں، ان کے مرد قیدی ہو جاتے تھے. مجاہد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہی یہ چیزیں، ایک ثواب بھی اور مال دنیا بھی مال آخرت بھی. چاہتے یہ تھے کہ ان حکمرانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، یہ دین کی مسلمات میں رسول اللہ کی سنت میں تغیر نہ کر سکیں. اس کے بعد یہ عملاً ہو گیا کہ جب امام حسین نے اپنے خون سے، اپنے شہزادوں کے خون سے، سیدنا علی اکبر کا خون وہ دیوار بن گیا، عباس علمدار کا خون دیوار بن گیا، حضرت علی اکبر، شہزادہ قاسم، اون محمد، آپ کے سارے ساتھیوں کا خون وہاں دیوار بنا دیا. اب حکمران بظاہر حکمران ہے مگر دلوں پر حکومت ختم ہو گئی، دلوں پر اس کا راج ختم ہو گیا. اب اس سے حدیث کوئی نہیں لے رہا کوئی محدث. یزید سے کسی محدث نے کوئی ایک حدیث نہیں لی. وہ دین میں دخل، وہ حکومت تو سالہ سال کرتے رہے مگر رسول اللہ کی حدیثیں، جو ڈر تھا امام حسین علیہ السلام کا، آپ نے قربانی دے کے ایک دیوار کھڑی کر دی. اپنے بچوں کے خون سے وہ کلمہ لکھا جو آج تک نہیں مٹا، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. یہیں سے آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. واقعی کربلا سے پہلے میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کہ یزید سے امام علی مقام نے مہلت لی تھی ایک دن پہلے، شہید ہونے سے ایک دن پہلے، یا مہلت دی تھی؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. اس کی دیکھیں ایک ادبی نقطہ یہ یقیناً امام حسین علیہ السلام رحمان کے رحمان نمائندے، امام حسین علیہ السلام نے ان کو مہلت دی تھی کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ. امام حسین علیہ السلام انسانیت بچانے کے لیے نکلے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدے میں بھی یہی کہا کہ اے بندہ خدا کتنے قاتل آئے پیچھے ہٹ گئے. امام کہتے تھے میرا خون ناک سے نہ اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو. ہاں امام علیہ السلام نے ان کو مہلت دی ہے، اب بھی سنبھل جاؤ. ہر طرح سے جنگ مسلط تھی، وہ مطلب مقصود منبع وہ سارا روشن تھا، آج سے نہیں تھا. رسول اللہ کو بھی اطلاع تھی کربلا برپا ہونی ہے، آدم کو بھی کربلا سے گزارا گیا تھا، حضرت نوح کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے پاس جو ہے ہر ایک نبی کو کربلا کی زمین سے گزارا گیا تھا، اور ہر نبی کو وہاں پہ پتہ تھا، اللہ نے بتایا تھا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ جو بھی نبی وہاں آتا تھا اس کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی مصیبت درپیش ہوتی. پوچھتا یا اللہ میرے سے کیا خطا ہوگی جو میری پکڑ ہو گئی؟ تو اللہ بتاتے تھے کہ ہاں جی کہ یہاں پہ تمہاری جو ہے اولاد میں سے ایک جو ہے میرا ہادی، میرا ایک جو ہے میرا بندہ،
ہاں اس کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا اور شقی ترین انسان اس کو قتل کرے گا، اور سب کو پتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میں کربلا کے لیے، اور تیاری رہی امام حسین علیہ السلام کی کب واقع ہونی ہے اس کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تیاری تھی رسول اللہ کو، جیسے ابھی حضرت نے بھی بیان کیا کہ جناب عبداللہ بن عباس کی روایت کہ ہاں جی رسول اللہ کو بھی پتا تھا، جناب ام سلمہ کو بھی انہوں نے شیشے میں وہ مٹی لا کے دے دی تھی معراج سے واپسی پہ، تو اب اس طرح کر کے جناب سیدہ کو بھی پتا تھا. تو یہ سب کی ساری تیاری تھی. اب یہ تھا کہ اب اس مٹی قربانی کے کا بارے میں یہ وقت کہا تھا. جاتا تھا کہ یہ جب لال ہو جائے گی تو یہ سمجھیے ہاں گا جی یہ کہ جناب کہ ہاں جی اس وقت جو ہے کہ تو شہید ایسا ہو گئے ہوا. حسین. یہ صرف وہ مٹی نہیں ہوئی، آج بھی ہوتی ہے. آج کے دن بھی جگہ جگہ پہ تسبیح کی زیارت کروائی جائے گی آپ کو. ہاں کہ وہ وقت شہادت جو ہے آج بھی کربلا کی مٹی کے اندر وہ ذرے جہاں پہ خون امام حسین یا ان کی اولاد یا صحاب کا جہاں جہاں خون بکھرا ہے، وہاں پہ اللہ نے اس مٹی کو فضیلت دی ہے. ایک تو خاک شفا بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آج بھی وہ اس وقت قتل امام حسین کی اسی پل جو ہے سرخ ہوتی ہے. تسبیح جو ہوتے رنگ تبدیل کر جاتی ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں. تو اس صرف قتل امام حسین میں صرف زمین نہیں روئی، آسمان رویا ہے، چرند پرند روئے ہیں، یہاں پہ جو ہے فرشتے روئے ہیں، اور ماتم ہوا ہے زمین و آسمان کے اندر. ہاں اللہ کی ساری مخلوق نے غم کیا ہے. اتنی پرتشدد ابھی جیسے بیان کر رہے تھے جناب علی اکبر کا چلا جانا کوئی کم مصیبت تھی. ہم شکل پیغمبر اور امام حسین علیہ السلام نے منتیں مانگ مانگ کے اللہ سے شب کی نمازوں میں دعائیں کر کر کے جناب علی اکبر کو لیا تھا کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر، کیونکہ میں بڑا پیار کرتا تھا اپنے نانا سے، ایسا بیٹا عطا کر جو خلقن خلقن اور نطقن جو ہے ہو بہو جو ہے وہ کاپی اور رسول خدا کی. جب دیکھو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے. اللہ نے دعا پوری کی تھی، اور وہ ابھی 18 سال کے تھے. تو ہر کوئی جو ابھی اصحاب رسول موجود تھے کہ ہم نے دیکھا تھا رسول کو، وہ بالکل ان کا چلنا بیٹھنا اٹھنا اور خوبصورت ترین شخصیت. اور پھر اس طرح کر کے جناب ابو الفضل عباس ہیں، جناب حسن کی شبی جناب قاسم بن حسن ہیں، اس طرح کر کے کتنے مولا کے جو شہزادے جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو ہے اتنی بڑی مقصد کے پیچھے قربانی دی ہے. اور پتہ اچھا یہاں پہ یہ بھی پتہ ہے کہ میری مستورات کو اسیر بنایا جائے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو مقدم اچھا رکھا. یہ جو شہادت کا موقع تھا اور جو کربلا تھا، اس حوالے سے جب یزید جو ہے، یزید کی فوج جو ہے وہ امام علی مقام کے اوپر تیر برسا رہی تھی، اور امام علی مقام یہ کہہ رہے تھے کہ رب الجلال کے سامنے جھکوں گا، یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. اس حوالے سے میں چاہوں گی پروفیسر ناصر محمود صاحب آپ بتائیے گا کہ اس کی تفصیل تھوڑی سی. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. بہت دکھ کا لمحہ آ گیا. امام حسین علیہ السلام کے مصائب آج کے دن صبح کی نماز سے شروع ہو گئے تھے. آپ کے ساتھی شہید ہوتے رہے. آپ کے جب سارے اصحاب شہید ہو گئے تو پھر بنی ہاشم سے سیدنا علی اکبر کی شہادت، پھر آپ کے بیٹے آپ کے بھتیجے سیدنا قاسم بن حسن کی شہادت. یقیناً ایک ایک لمحہ، اور یہ بات میں پھر دہرا دوں، ہر ذہن میں رہنی چاہیے، معاملہ محض حکومت کا ہوتا، محض حکمرانی کا ہوتا تو یہ بچے کبھی قربان نہ کیے جاتے. یہ بہت کوئی سبلائم مقصد تھا، اعلیٰ مقصد تھا. اس مقصد کے سامنے یہ اولاد کوئی شے نہیں رہ گئی تھی. بچے بھتیجے بھانجے اون و محمد شہید ہو گئے. اور امام حسین علیہ السلام ایک ایک لاش کو اٹھاتے ہیں. مجھے کارلائل کی بات یاد آتی ہے. میں بہت دفعہ روتا ہوں اس پر. میں اکیلے بیٹھ کے گھنٹوں رویا ہوں کئی بار. آپ دیکھیں کسی گھر میں ایک ماتم ہو جائے، ایک فوتگی ہو جائے نا، کوئی ایک بندہ مر جائے، گھر کی ایک میت پڑی ہو. ابھی عید کے بعد میرے ماموں کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. میں عید الفطر کے بعد وہ فوت ہوا. میں عید الاضحیٰ کے بعد گیا تو اس کی میری مامی سے بات کرتے ہوئے بات نہیں ہو رہی تھی، رو رہی تھی. ماں کی سانس نہیں نکلتی، والد نہیں بول پا رہا. 2-2.5 مہینے گزر گئے. آپ دیکھیں کارلائل کہتا ہے کہ یار عظمت ہے کردار کی. ایک فرلانگ کے فاصلے پر
کتار لگی ہے شہیدوں کی، اس میں اس کا ایک معصوم بیٹا بھی ہے، معصوم علی اصغر بھی ہے، اس میں اس کا جوان بیٹا علی اکبر بھی ہے، اس میں اس کا پیارا، اس کا بھتیجے سے زیادہ بڑھ کے بیٹا ہے امام حسن علیہ السلام، تو وصال فرما گئے تھے جب 3 سال کے تھے شہزادہ قاسم، 3 سال کے تھے وہ، آپ وصال ساری عمر انہیں خود پالا تھا، اپنے بچوں سے بڑھ کر انہیں پالا تھا، اپنے بچوں سے زیادہ پیارے کپڑے ان کو پہنائے تھے، بچوں سے زیادہ قیمتی تحفے ان کے لیے لیے تھے، بھائی کا بیٹا بھی تھا، اپنا بیٹا تھا، اس کی بھی لاش پڑی ہے، ایک ایک لاش۔ یہ اب آپ دیکھیں حسینیت ہے، اپنی جان پر برداشت کر گئے بہت سارے لوگ، بڑی دنیا اپنی جان پر برداشت کر گئی، اچانک کسی پر حملہ ہوا، لوگ شہید بھی ہو گئے، مگر یہ ایک ایک لاش آپ دیکھیں نا، شہزادہ علی اصغر آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے، علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے، عباس کی لاش کے ساتھ امام نے گریہ کیا۔ یہ ایک ایک امتحان، اس امتحان سے تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا، بیٹے کی قربانی کے امتحان سے تو اللہ نے اپنے خلیل کو بچا لیا، سیدنا اسماعیل کو بچا لیا، مگر یہاں پر چونکہ قربانی بہرحال ہونی تھی، ذبح عظیم ہونا تھا، رسول اللہ کے شہزادے رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے۔ جو اب آپ نے سوال کیا، یہ امتحان امام حسین اپنا امتحان دے کے آ چکے تھے، امام کا امتحان تب تھا جب علی اکبر کی لاش اٹھائی تھی، ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا۔ جب خیمے میں واپس آئے تھے خواتین مخدرات عصمت، ان کی آہیں نکل گئیں، چیخ نکل گئی، سارے بال سیاہ تھے، خیمے میں واپس آئے، اس علی اکبر کی لاش رکھ کے بال سفید ہو گئے۔ آپ کا امتحان عباس تھے، جب عباس کی لاش کو سینے سے لگا کے آپ کی چیخ نکل گئی، اتنا پیارا بھائی تھا۔ آپ کا امتحان قاسم تھے، آپ کا امتحان اپنی جان نہیں تھی، یہ بات سمجھیں۔ اب امتحان مصطفیٰ کا شروع ہوا تھا، حسین پر جو ظلم ہوا تھا رسول اللہ دیکھ رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خاطر سجدہ طویل کر دیا تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ کیا ہوا تھا؟ آقا نے فرمایا انہ لم یکن کذالک ان ابنی ھذا ارتحلنی، میرا یہ بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ آج حضور دیکھ رہے تھے کہ جس بیٹے کی خاطر سجدہ طویل کیا تھا اس کو تیر لگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ اگلی بات دیکھیں، حضرت سیدہ عالم سیدہ کائنات کے گھر امام حسین روئے تھے، حضور علیہ السلام مسجد میں تیز قدموں سے چل کے آئے، فاطمہ کیا ہوا میرے حسین کو؟ بابا مجھے نہیں پتا، میں کام میں لگی ہوں، بھائی آپس میں کھیلتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ فرمایا نہ فاطمہ، نہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، حسین کو نہ رونے دیا کرو۔ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، جانتی نہیں ہو مجھے حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے۔ امام حسین دھوپ میں اپنے بابا جان کے پاس کھیل رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کھیتی باڑی کر رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں علی میرے بیٹوں کو دھوپ ہونے سے پہلے گھر پہنچا دینا۔ وہ مصطفیٰ جو ان پر دھوپ نہیں دیکھ سکتے، وہ رسول اللہ، ابھی علامہ صاحب نے بیان کی وہ حدیث پاک، حسن و حسین چلتے آ رہے ہیں، علیہما ثیابان احمران، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، یمشیان و یاسران، چلتے تھے، لڑکھڑاتے تھے۔ آقا اپنا خطبہ چھوڑ کے جا کے پہنچے، بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ آج جب اس حسین پر تیر چلتے مصطفیٰ نے دیکھے، رسول اللہ کا امتحان تھا۔ یہ ہمارے ناظرین یاد رکھیں، کربلا کے شہیدوں پر رسول اللہ روئے ہیں، یہ بات آپ اگلی بات یاد رکھ لیں۔ آج ہم ویسے نہیں رو رہے، امام حسین پر رونا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ امام آقا تب روئے میرے امام کے دکھ پر جب ابھی یہ ہونے میں 50 سال باقی تھے، آقا تب روتے تھے۔ آج ظلم ہونے کے بعد ہم سے کوئی پوچھتا ہے تم کیوں روتے ہو، ہم اس لیے روتے ہیں کہ اس دکھ پر مصطفیٰ روئے تھے، حضور کے دکھ پر ہم رو رہے ہیں۔ اور جب پھر امام حسین کو شہید کر دیا، رسول اللہ کے جگر کو ان ظالموں نے چیر دیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے رسول اللہ کے جگر کو تکلیف پہنچائی، آقا کو اذیت دی، یہ لعنتی لوگ تھے، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آج لوگوں کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مسلمان تھے، نہیں مسلمان تھے، وہ حضور کو اذیت دینے کے سبب کفر میں چلے گئے۔ بالکل، آپ نے بالکل درست بیان کیا، الفاظ نہیں ہے اس شہادت کے موقع کے حوالے سے کہ اس ظلم کو بیان کیا جائے، لیکن علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ امام علی مقام کی شہادت کے موقع پر جو ظلم کیا گیا تھا اس کی داستان کے حوالے سے کچھ الفاظ آپ بھی ایڈ کر دیں۔
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زیارہ ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کے لاشے کے اوپر جو ہے اتنے تیر برسائے گئے، اتنے نیزے برسائے گئے، اتنے زخم لگائے گئے میرے جد مظلوم پہ کہ اس کے جسم پہ ایک پورے جتنا حصہ سالم نہیں تھا۔ اور کہا گیا السلام علیکم یا قتیل الابرات، کہ اے رلا رلا کے جس کو قتل کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام صبح سے لے کے آج شام تک جو ہے لاشیں اٹھا کے جس بھی شہید کے لاشے پہ جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر کا ذکر آپ نے سنا، انہوں نے پڑھ دیا ایک باپ نے، جس کو میں نے ابھی بتایا کہ جس کو منتے امام حسین مانگے اور پتہ چلے کہ وہ زین سے زمین پہ آ گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا مجھے آواز دے، مجھے اب دکھائی کچھ نہیں دیتا، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ ظالم جس نے جناب علی اکبر پہ ظلم کیا تھا، اس نے ایک امتحان جو یہاں پہ امام حسین کا لیا تھا، وہ یہ لیا تھا کہ وہ برچی کا پھل جو ہے اس کے آگے جو نی ہوتی ہے وہ سینے میں توڑ کے چلا گیا تھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر پہ پہنچے تھے تو ابھی سانس باقی تھی، پوچھا تھا علی اکبر میں نے دیکھتا تھا کہ تو ہمیشہ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے، ایک ہاتھ سے کیوں کر رکھا ہے؟ بابا میرا قاتل بڑا ظالم تھا اور اس نے کہا کہ میں نے حسین کا صبر سنا ہے، بڑا صابر ہے، اب میں دیکھوں گا بھی صحیح کہ جوان بیٹے کے سینے سے کیسے برچھی نکالتا ہے۔ برچھی نکلنی تھی، خون نکلنا تھا، علی اکبر نے دنیا چھوڑ دینی تھی۔ اب کہا کہ علی اکبر نہ تو ابراہیم، نہ میں ابراہیم ہوں، نہ تو اسماعیل ہے، جیسے دل کرتا ہے بابا تو برچھی نکال۔ تو اب یہاں پہ امام حسین نے برچھی نکالی ہے، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، اب لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ یہاں پہ روایات میں ہے کہ بچوں کو آواز دی، بچوں مجھ سے میرے بیٹے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، آؤ میری مدد کرو۔ اور پھر جناب قاسم کا ذکر ہوا تو جناب قاسم وہ 13 سالہ یتیم ہے جو ہم شکل امام حسن ہے، اور ان کا لاشا جو ہے ہر لاش کربلا کے میدان میں اگر پامال ہوئی ہے تو وہ ان کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔ واحد شہید ہے 13 سالہ جناب قاسم کا بیٹا قاسم، جس کو زندگی ابھی سانسیں باقی ہیں، جسم پامال ہوگا، جس میں نازلین تھا، نازوں کا پلا ہوا تھا، زرہ تھی نہیں اس سائز کی کہ ان کو پہنائی جاتی، بڑا انہوں نے جو اعداد شجاعت حاصل کی۔ اور جیسے ہی حملہ ہوا کہ یہاں یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، ایسے نہیں تو جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ اترنے لگے ہیں نا، پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، اور پھر امام حسین کو آواز دی ہے مولا، اس طرف گئے تو دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے دائیں گھوڑے جب بھاگے ہیں تو یہ حسن کے یہ فرزند پامال ہو گئے۔ اور یہ روایت میں ہے کہ قاسم کے ٹکڑے کربلا کے اندر بکھر گئے۔ اور پھر امام حسین کو جو بڑا دکھ ہوا تھا، جس میں امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہ تھی بھائی کا دکھ۔ مولا عباس کی لاشے پہ پہنچے ہیں تو اس وقت دونوں ہاتھ جو ہے مولا عباس کے کٹ گئے ہیں، ایک آنکھ میں جو ہے تیر ہے، دوسرے میں جو ہے خون ہے۔ مولا حسین جو ہے وہاں پہنچے، کس رنگ میں پہنچے؟ مولا حسین نے وہاں جا کے عباس کے لاشے پہ کہا الان کا سرازاری، بھائی عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ اب جیسے ہی وہاں سے گئے، بچوں نے کہا بابا ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی کی طلب ہے۔ ہاں تو اب جو ہے وہ پانی کے لیے اور تو کوئی تھا نہیں، کہا یہ علی اصغر 6 ماہ کا آپ کا بیٹا ہے، ہاں اور بالکل کیفیت یہ ہے کہ نہ منہ کھلتا ہے اور نہ بند ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بیان کی گئی مقتل کے اندر کہ علی اصغر کی کیفیت جو ہے حالت نزاع طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے نا تو وہ جو ہے کروٹ لیتی ہے، تڑپتی ہے، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے منہ کھولتی ہے، پھر ایک بند کرتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے نہ منہ کھول سکتی ہے نہ بند کر سکتی ہے، کھلا ہوتا ہے بند نہیں کر سکتا۔ علی اصغر کی یہ حالت تھی۔ سب نے کہا کہ ہاں جی جاؤ علی اصغر کو پانی ایک پلا دو۔ تو اب جہاں پہ جو ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں بچوں والی ہیں، چھوٹے بچوں، ان سے سوال کروں گا، ایک 6 ماہ کا بچہ ہو، اس کو پیاس لگی ہو تو کیسے
پانی پلاتی، کہیں گی کہ ہاں جی پلو لے لیتی ہیں، پانی کپ کے اندر ڈالتی ہیں اور یوں نکال کے قطروں کے صورت میں منہ میں ڈال دیتی ہیں، ایک قطرے سے پیاس بجھ جاتی ہے، دو سے۔ ہاں علی اصغر کے لیے مولا حسین نے سوال کیا تھا، اور یہ کریم گھرانہ ہے، اور کریم کے لیے سب سے سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ کسی کمینے سے سوال کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شیعوں کو آج کے دن یاد کیا ہے، شیعوں مجھے میرے اس مظلومیت کو یاد رکھو کہ میں نے علی اصغر کے لیے کمینوں سے سوال کیا تھا اور انہوں نے پانی کے گھونٹ کے بدلے میں تیر مارا تھا۔ تیر کیسا تھا؟ سے نوکا تھا، 3 نوکا تیر تھا، اور عرب کے اندر قسمیں کھائی گئی تھیں کہ انسانوں کے اوپر نہیں چلائیں گے، جانوروں کے اوپر بھی نہیں چلائیں گے، بڑے جانوروں کا شکار کے لیے وہ تیر تھا، اور مولا لعین نے وہ تیر چلایا تھا، امام حسین نے اٹھائے ہوئے تھے جناب علی اصغر۔ اور آج بھی تصویر دیکھتی ہیں آپ، وہ منظر دیکھتے ہیں کہ حسین نے وہ کیسے علی اصغر کو اٹھایا ہوا اور تیر لگا ہے۔ تو اب یہ ماں دیکھ رہی ہے، جو تیر جو ہے ایوانوں پہ نہیں چلانا تھا، ماں تیر چلانا جانتی ہے، اس خاندان سے جو تیر انداز ہے، عمرو قیس کے خاندان سے تعلق ہے۔ بی بی نے کہا کہ آپ مثلو کا ینہر یا بنیا، بیٹے تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، چھوٹا جانور ذبح ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں تجھ جیسے بچے نہر ہوتے۔ حسین کی مصیبت تھی، حسین نے صبر کیا۔ وہ راوی کہتا ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا، اگر حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو جہاں تیر جاتا وہاں علی اصغر پرواز کرتے چلے جاتے، اور یہ علی اصغر کی شہادت پر درد ہے نہ، یہ علی اصغر کا یہ پہلا قتل ہونا ہے۔ پھر بعد میں ظالموں نے سر جو ہے امام حسین نے ان کو دفن کر دیا تھا خاک کربلا کے اندر، کسی طرح بچت ہو جائے، لیکن جب سر کٹھے کرنے شروع ہوئے نا تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو سنا تھا 72 شہید ہیں، اب یہ تو 71 ہیں۔ 72 ایک شخص نے کہا تھا میں خیمے کے پیچھے حسین کو کوئی قیمتی چیز جو ہے دفناتے دیکھا تھا، شاید ادھر ہے، یہاں پہ گھڑ سوار آئے، نیزے زمین میں گاڑے، ایک نیزہ جو خالی نہیں آیا تھا بلکہ علی اصغر کے سینے میں وہ برچی لگی ہوئی تھی، وہ سوار ہوا۔ اسی لعین نے انعام کے لالچ میں علی اصغر جو ہے حسین کے اس بیٹے کا جو ہے ایک ٹوٹی تلوار سے سر قلم کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا۔ حسین جو ہے سارا کچھ برداشت کر رہے تھے، اور پھر اب جب یہاں پہ ساری مصیبت دیکھ لی، اب جو ہے الوداع کیا، دائیں دیکھا سوار کرنے والا کوئی نہیں، بائیں دیکھا سوار کرنے والا کوئی نہیں، اور کہا کہاں گئے میرے علی اکبر، کہاں گئے میرے عباس، کہاں گئے اون محمد۔ اب جو ہے اب گھر سے نکلے ہیں، اب جب گھر سے نکلے ہیں، خیموں سے نکلے ہیں نا، تو ایسے نکلے جیسے جنازہ نکلتا ہے۔ مولا حسین نے اب کہا کہ تم نے مجھے اکیلا سمجھ کے جو ہے مجھے تم مارنا چاہتے ہو، اپنی فوجیں جو ہیں سیدھی کرو، لشکر جو ہے درست کرو۔ میں نے یہاں پہ حملہ ہوا ہے، واقعہ کربلا ایسا ہے جی کہ مجھے تھوڑا سا اس کو ختم کرنے دیں، نہیں تو بات کے پیچھے مطلب نہیں رہ جائے گا۔ مولا حسین نے حملہ کیا، یہاں پہ اتنا سخت حملہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی شجاعت یاد کروا دی تھی، اور کوفہ کے لشکر کو کوفہ کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا جب زخمی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی جنگ جو ہے وہ جاری تھی، تو ہر طرف سے کہا کہ اب جو ہے حسین یہ تلواروں سے نہیں مارے جائیں گے، کوئی پتھر مارتا تھا، جب پتھر نہیں تھا تو پھر کربلا کی مٹی اٹھا کے امام حسین کے اوپر پھینکی جاتی تھی۔ ایک ہاتھ جو ہے امام حسین کی کمر پہ آیا تھا، اور جب دیکھا کہ اس مصیبت میں شفیقانہ ہاتھ جو ہے اور تو کسی کا نہیں ہو سکتا تھا، تو پتہ چل گیا اور تو کوئی نہیں، ماں زہرا آ گئی ہے۔ جناب سیدہ کا ہاتھ دیکھ کہا اماں خیریت، کہا اے میرے بیٹا ہو گئی داد شجاعت، لے لیا سب کا بدلہ تو نے لے لیا ہے، لیکن تو میرا بیٹا ہے، بس کر، کتنا زخمی ہوگا۔ کہا اے اماں ابھی امتحان باقی ہے، جب تک خدا راضی نہیں ہوگا میں جو ہے اپنا امتحان جو ختم نہیں کر پاؤں گا۔ اب تھوڑی آگے گئے تھے کہ ایک عاطف غیبی کی آواز آئی، یا
नफ्स मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना मैं तुझसे राज़ी हो गया, तूने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तू लौलुहान हो गया, तू ज़ख्मों से चूर चूर हो गया है, अब बस कर मेरी तरफ वापस पलट जा। इमाम हुसैन ने तलवार न्याम में रखी, अब जैसे ही रखना था, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पे नहीं समझ सके कैफियत क्या थी कि मौला हुसैन का बदन जो है तीरों से भर चुका था, नेज़ों से भर चुका था। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, सलाम हो मेरे उस जद्द मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कितनी देर न ज़ीन असब पे था न ज़मीन पे था। सवाल किया गया कहाँ था, कहाँ मुअल्लक हो गया था हुसैन तीरों तलवारों के दरमियान, कि वो ज़मीन पे कितनी देर के बाद आया। लईन जो ज़ालिम शिमर आगे बढ़ा, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुल्म करना चाहा। जुल्म भी इतने इत्मीनान से कर रहा है क्योंकि अब उसको पता है कि हाँ जी कोई है ही नहीं बचाने वाला। और यहाँ पे इमाम फरमाते हैं रिवायात में कि वो इमाम हुसैन के सीने पे बैठा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे करबला के अंदर मिसाल दी गई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि करबला के अंदर हुसैन को ऐसे शहीद किया गया जैसे ज़माने जाहिलियत में जंगली भेड़ को ज़िबा किया जाता था। जंगली भेड़ की मिसाल दिए, उसकी गर्दन मोटी होती थी और लोग जो है तलवारें लेके दायरे में खड़े हो जाते थे, और वो जो है भेड़ घूमती रहती थी और वो उसको जो है वो उसकी गर्दन पे वार करते रहते थे, हत्ता कि गर्दन कट नहीं जाती थी। इमाम मासूम के सीने पे बैठा और इमाम हुसैन के को जो है इसने कत्ल करना चाहा है। अब देखा कि तीर हैं हर तरफ, अब यहाँ पे उसने अपने खंजर को कुंद किया है। ये जालिम कहता था कि इतनी आसान नहीं। हालांकि अच्छा यहाँ पे जो एक और मुसीबत है वो ये है कि टाइम बहुत कम जी रह गया, इमाम हुसैन की मज़लूमियत बयान करने के लिए ये वक्त जो है हमें जो है अगर ये बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में कि हम हक नहीं अदा करेंगे। 4 साला बेटी है जनाब सकीना इमाम हुसैन की, ऐन कत्ल के वक्त जो है वो इमाम हुसैन के सराहने आ गई है, और लईन जो कातिल है वो कत्ल करना चाहता है, और ये बेटी है कि हाँ जी ये बाबा को बचाना चाहती है, मिन्नतें कर रही है कि हाँ जी के ना मारो, मेरा बाबा ज़ख्मी है, थोड़ी देर के बाद खुद ही दुनिया छोड़ जाएगा। हाँ यहाँ पे जनाब सकीना के शिमर ने तमाचे मारे हैं, रुखसार ज़ख्मी हुए हैं, कहा मार तो ली है फिर भी मेरे बाबा को ना मार। जब नहीं वापस रुक रहा है तो तीसरी ज़रब पे कहती है अच्छा कत्ल भी करना है तो बाबा के बाद मैं किसके हवाले होंगी, मैं अपना गर्दन भी हुसैन के साथ रख देती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 13 ज़रबों के साथ लईन ने कत्ल किया है, और जो है उसके बाद जो है नारे तकबीर बुलंद हुआ है, और इमाम हुसैन को जो नातिक़ कुरान थे उनकी हुर्मत को पामाल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इलामा मोहम्मद सुल्तान अकबर साहब और प्रोफेसर महमूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शहदाए करबला के हवाले से और शहादत जो इमाम अली मुकाम की हुई उस हवाले से आपने तफसील बयान की। हम इमाम हुसैन हो, अहले बैत की अजीम कुर्बानियाँ और सब्र इस्तकामत को अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी शामिल कर लें तो हम यकीनन हक अदा कर सकेंगे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और अहले बैत की शहादत का। इसी के साथ इख्तिताम चाहूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।